بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ منافق کون ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی شعور دیا ہے۔ اسی ضمن میں وہ ایک بلی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقین کافرین، منافق کافر کی قسم ہے، کیونکہ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کلمہ ماننے کا نام ہے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان جاننے کے بغیر ماننے کا نام ہے۔ ہمارے آباء و اجداد علماء نہیں تھے، مسلمان تھے۔ ابو طالب بھی جانتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ، مجھے خوب معلوم ہے محمدی دین سچا ہے۔ لَوْلَا الْحَذَارُ أَوْ عَارُ مَسَبَّةٍ، اگر خطرہ اور عار نہ ہوتا قوم کے ناراض ہونے کا، لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا، آپ مجھے پا لیتے کہ میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن ایمان نہیں لایا، کفر پر مرا۔ جانتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ ایمان جاننے کے ساتھ ماننے کا نام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، یہ خلاصہ ایمان ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب پر ایمان، یعنی ایمان باللہ، اور اخروی امور ان کا خلاصہ ایمان بالآخرت۔ اس میں بالملائک، بالکتب، بالمرسلین، بالوحی سب آ گیا۔ وما ہم بمؤمنین، اور یہ نہیں ہے ایمان والے، اللہ ایمان لائے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ منافق ایسا کیوں کرتا ہے؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، ان کا یہ خیال ہے۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، یعنی نقصان ان کو پہنچے گا نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا، نقصان میں ڈالا۔ وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ، وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، کیونکہ دھوکہ دہی کا وبال ان پر پڑے گا۔ وما یشعرون، اور یہ جانتے تک نہیں ہے۔ شعور اس فہم کو کہتے ہیں جو حیوان کو حاصل ہو۔ ایک گائے مالک کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، جب مالک گھاس اٹھاتا ہے تو وہ قریب آتی ہے، جب ڈنڈے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھاگتی ہے۔ ہماری بلی ہے نا، جب کھانا ہم کھاتے اندر آ جاتی ہے تو میں گھنٹی بجاتا ہوں کہ کوئی آئے نا تو فوراً بھاگتی ہے کہ اب جب باہر سے آئے گا نا تو ہم کو مارے گا۔ اتنا شعور اللہ نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دفتر میں سویا ہوا تھا، بہت وقت کی بات ہے، تو اچانک رات کو بارش شروع ہوئی، تو میں باہر آیا، میں نے کہا دیکھوں کہیں کوئی کتاب میں تھا طالب کی نہ رہی ہو۔ تو ایک بلی باہر کھڑی ہے، میں نے کہا کہاں سے آئی؟ تو میرے آگے میں نے کہا چل، میں سمجھ گیا کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے باورچی خانے کی طرف بچے دیے تھے اور بارش شروع ہو گئے، بچے بھیگ رہے تھے۔ اب دفتر سیدھی آ گئی، یا خدا ہے۔ خیر، میں نے کہا ٹھہرو، میں نے وہ خالی بوری ڈھونڈی، ایک کریٹ ڈھونڈا، اس میں ڈالا اور بوری اس کے اندر رکھی، بچے اٹھا کے اس میں اور صحیح جگہ پہ لے گئے۔ میں نے کہا اب رات کہاں گزارو، صبح پہ دیکھیں گے۔ اب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے دفتر جا رہی، میں جب واپس روانہ ہوا 3 ساڑھے 3 بجے، تو مجھے چھوڑنے دفتر آ رہی، تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ بچے تیرے تھے کسی اور کے، تمہیں مجھے مغالطے میں ڈال دیا، پھر دوڑی۔ اب تھوڑی دیر بعد جب میں آ کے دیکھا تو بچوں کو دودھ پلا رہی اندر بیٹھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو شعور دیا ہے کہ وہ اپنے آقا، اپنے محسن کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور طرح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ منافق اتنے بدنصیب ہے کہ ان کو وہ فہم بھی نہیں جو ایک حیوان کو حاصل ہے، کیونکہ حیوان اپنے مالک کو جانتا ہے نا، اگر منافق اپنے مالک اللہ کو جانتا تو دھوکہ دہی نہ کرتا. یہ مطلب اولئک کالانعام، یہ مویشیوں سے بھی زیادہ بدتر، بل ہم اضل. فی قلوبہم مرض، وہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماریاں بہت ہو سکتی ہے لیکن سب سے خطرناک بیماری وہ دل کی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور جو دل کے مریض ہے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. کیونکہ الا ان فی البدن مضغۃ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری جلد ثانی، نعمان بن بشیر کی حدیث، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک ہو، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم کام چھوڑ دے. الا وہی القلب، یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں. جسم صنوبری، علماء دل کی تعریف کرتے ہیں. صنوبری شکل کا ایک ٹکڑا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 55,000 مرتبہ وہ سانس لیتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر وہ کتنے ٹن خون کا وزن اٹھاتا ہے. دل کا حال ایک شخص نے لکھا ہے، بہت بڑی جلد لکھی ہے اس پر، کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے. جب وہ مریض پڑ جائے، بادشاہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو رعایا اور سلطنت خطرے میں پڑ جاتی ہے. رعایا اعضا ہے اور سلطنت زندگی ہے، وہ خطرے میں پڑ گئی. فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں بیماری. مرض کفر، فی قلوبہم مرض یعنی مرض و نفاق ہے. فزادہم اللہ مرضا، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما كانوا يكذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے. ان میں مرض ہے، کس چیز کا؟ نفاق. کیوں؟ یہ دھوکہ باز ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر. اب وجوہات، انجام کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا. اور کیفیت کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ جو یکذبون ہے یہی سبب بنا ہے مرض کے امتداد کا. بما كانوا يكذبون، یہ جھوٹ بولتے تھے وہ. کفار کے لیے کہاں عذاب عظیم، جیسے پھانسی کرنا، جیسے گولی مارنا، یہ عذاب عظیم ہے. لیکن عذاب علیم کے معنی دردناک عذاب. آج کان کاٹو، 2 دن بعد ہاتھ کاٹو، 3 دن بعد پنڈلی کاٹو، اور درد اور علم پہنچا کے پریشان کر کے ختم کرنا، اس کو علیم کہتے ہیں. ایک عذاب مہین ہے کہ ایک شخص کو کمرے کے بجائے میدان میں سزا دو کہ دنیا دیکھ لے، سو رسوا ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو ملکوں میں. سب سے بڑا فسادی منافق بے ایمان ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی اس سے خطرے میں ہوتے ہیں اور کفار بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے. حدیث میں فرمایا شر الناس ذو الوجہین، یہ 2 چہروں والا بڑا بے ایمان. اس قوم کو یہ خبر، یہاں سے بات لے لی اس کو پہنچا دی، اس سے لے لی مجھے پہنچا دی، یہی اس کا کام ہے. ذو الوجہین یہ فساد کرتا ہے، سب لوگوں کو شک شبے میں ڈالا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اس میں حدیث میں فرمایا آیت المنافق 3، اذا حدث کذب یکذبون، باتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور امانت رکھتے ہو تو خیانت کرتا ہے. اور چوتھی بھی آئی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑتا ہے تو گلم گلوچ پہ اتر آتا ہے.
اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد مت کرو زمین میں، ملکوں میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی تو خیر خواہ ہیں، عوام تو اصلاح کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور کفار کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ الا یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی بڑے فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ جانتے تک نہیں۔